ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی سر. دیکھیں 420 سے تو بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جس طریقے سے ہم مذاقاً کسی پہ بھی تہمت لگاتے ہیں یا ذرائع مذاق اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلانا 420 ہے, تو دیکھیں 420 کا مطلب کسی کو چیٹ کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ کرنا, کسی کو اس طریقے سے قائل کرنا کہ اس سے پیسے ہینٹے جائیں یا اس سے اس کی کوئی اچھی مالی بھاری کوئی چیز اس سے قبضے میں لی جائے, یا ایسے معاملات کرنا کہ جہاں سے 420 یا اس کو بیوقوف بنانا یا اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا کہ اس کی کوئی آپ نے کوئی بہت ہی کوئی جسے کیا کہنا چاہیے قیمتی چیز آپ نے اس سے ہتھیا لی. وہی سر فراڈ کے کیس جو آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل, وہ فراڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا, وہ اب جھوٹ کہہ لیا. تو یہ تو آپ کا لگتا ہے اچھا. اس کی مثال ہے یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مذاقاً کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بچو. یہ بیسیکلی بیلیبل افینس ہے, اس میں 7 سال کی قید اور جرمانہ بھی ہے. اچھا 468 پہ آپ آ جائیں تو 468 کی مثال میں آپ کے ناظرین کو ایسا دیتے چلوں کہ آپ دریا کے پاس گئے اور دریا سے آپ نے کچھ جواہرات اٹھا لیے, اور ان جواہرات بیسیکلی وہ پتھر ہی ہیں, لیکن اب کوئی شخص کسی کے پاس جا کے اس کی بہت تعریف کرتا ہے کہ یہ سچے موتی ہیں, یہ سچے موتی ہیں اور میں اتنے کے بیچنا چاہتا ہوں. نیچرلی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بندے کو آپ نے ہٹ کرنا ہے اور کس بندے کو آپ نے یہ سیل کرنے ہے, اور نیچرلی آپ کے ذہن میں بالکل ایک خاکہ ہوگا کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھ سے یہ خریدنے پہ آمادہ ہو جائے گا. اب آپ اسی آمادگی کی بنا پہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ یہ فلانی کنٹری سے امپورٹ کیا گیا پتھر ہے, یہ نگ ہیں اور ان کے یہ فوائد ہیں, اور آپ مجھے اتنے پیسوں کے عوض میں آپ کو دے دوں گا. اب یہ شخص جو خرید لیتا ہے یہ آگے کسی کو سیل کرنے یا کسی کو دکھانے کی نیت سے جاتا ہے, تو وہ شخص اس بندے کو بتاتا ہے یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے معاملہ یہ بیسیکلی تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. بالکل. یہ نہ کوئی ہیرا ہے نہ یہ کوئی موتی ہے, یہ ایک سیدھا سادہ سا پتھر ہے. تو بیسیکلی 468 میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ بیسیکلی کسی بھی چیز کو ایسا پیش کرنا کسی کے آگے کہ اس میں جھوٹ, فراڈ, چیٹنگ اس نیت سے کیا جائے کہ سامنے والے سے پیسے نکالے جائیں فراڈ کر کے. اچھا اس میں 468 تعزیرات پاکستان اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں ایسے کوئی ڈاکومنٹس جس کی بیسس پہ جھوٹے ڈاکومنٹس آپ بناتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی سرکاری دفتر میں یا کسی ایسی جگہ جہاں آپ جعلی دستاویزات, سنا ہوگا آپ نے, جعلی دستاویزات پکڑے گئے, جعلی ڈگری پکڑی گئی, تو یہ بیسیکلی اس سلسلے میں ہی چلتا آ رہا ہے سارا معاملات. تو جو جعلی دستاویزات بیسیکلی آپ کسی بھی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اسی سیکشن کے انڈر سیکشن کور ہوتا ہے. اور اس میں چیٹنگ کا جو مقصد ہے اس میں اگر یہ قرار واقعی سزا ہے اور اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان معاملات میں جا کے یا آپ نے اس طریقے سے یا اس ایکشن سے آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کی, کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی, کسی سے پیسے کھینچنے کی, کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے یا کسی کو آپ نے اس طریقے سے ہرٹ کیا کہ اس کی کوئی قیمتی چیز آپ نے اس سے ہتھیا لی, چھین لی, یا وہ اس پورے پروسیس میں جس طریقے سے بھی یہ کور کرتی ہیں چیزیں, تو یہ بیسیکلی 7 سال کی قید اس پہ لگتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جعلی دستاویزات کی اپنی کوئی ویلیو نہیں. بیسیکلی دیکھیں جھوٹ کی کوئی پیر ہوتے ہی نہیں, تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں اتنے جھوٹ بول کے کسی کو دیکھیں آپ کسی کے گھر اندھیرا کر کے اپنے گھر میں کبھی روشنی نہیں کر سکتے. تو یہی دیکھنا چاہیے. اور اتنے بڑے بڑے فراڈ ہمارے آمنے سامنے کی یہ تینوں چیز مطلب ایک فراڈ پہ ہی مبنی ہے. بالکل فراڈ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہوتے ہیں, لوگ ایسی اسکیموں کا بتا دیتے ہیں فلانی جگہ ٹریکٹر مل رہا ہے, گاڑی مل رہی ہے, اتنے دے دو یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا. بڑے بڑے اس میں گیم ہو جاتے ہیں کروڑوں روپے کے, اور لوگ اس میں یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. اکثر آپ کو شکایت آئی ہوگی, جیسے یہ اکثر کالز آ جاتی ہیں, یہ بڑے اچھے جو پروگرامز حکومت نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس پروگرام کے تحت جو غریبوں کی امداد ہوتی ہے اس کے نام پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. 2-4 بہت اچھے بڑے چینلز ہیں جو گفٹنگ کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, اس نام پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو, آپ کی گاڑی آ گئی ہے, آپ کو حج کا ٹکٹ ہے, آپ کے عمرہ کے لیے ٹکٹ ہم نے میسیجز بھی آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں آپ کی اور آپ کے ناظرین کی توجہ اسی طرف لے جانا ہوں, ان میسیجز کی طرف ہی. دیکھیں بیسیکلی یہ سب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے مجھے بیوقوف بنایا, میں بیوقوف بن گیا, میں اٹریکٹ ہو گیا, آپ نے مجھے اٹریکشن دکھائی اور میں اس کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا, اور ڈائیورٹ ہونے کے چکر میں نے آپ کو وہ پیسے
آپ کو فراہم کر دیے, اس پیسوں کے اگینسٹ مجھے کیا ملا؟ صرف دھوکہ. تو بیسیکلی یہ جتنا بھی یہ تینوں چیزیں جس کا آپ نے سوال کیا اپنے ناظرین کے لیے, 420, 468 اور 471, یہ ایک ایف آئی آر میں ایک ساتھ ہی میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ یہ ساتھ لگتے ہیں. سر قتل اور اس کی اقسام اور سزائیں بتائیں. قتل بیسیکلی پی پی سی کے اگر حساب سے دیکھا تو یہ 4 اقسام کے قتل ہوتے ہیں. قتل کی جو اقسام ہے 4 اس کی ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں جی. اور یہ نمبر 1 آتا ہے قتل عمد, اور سیکنڈ آتا ہے قتل شبیہ عمد, اور تیسرا آتا ہے آپ کا قتل خطا, اور چوتھا جو آتا ہے آپ کا وہ قتل بالسبب ہوتا ہے. اگر آپ ان کی گہرائی میں جائیں گی تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ مطلب اس قانون کی یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی گہرائی کتنی ہے. وہ اس کا دیکھیں صرف سرسری طور پہ پڑھ لینا یا سرسری طور پہ اس کو سمجھ لینا کسی قسم کی چیز کو سمجھنے کی گارنٹی نہیں ہے. جب تک آپ اس کے لیے باقاعدہ قانون کی کتاب کا مطالعہ نہیں کریں گے, آپ اس کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ چاروں کائنڈز ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ 4 کائنڈز بنائی گئی, یہ ایک ہی کائنڈ کو کیوں ڈفرینٹ طریقوں سے مطلب ہم نے نہیں بتایا گیا, اور ایسی کیا وجوہات تھیں, سبب کیا تھے, کیا ریزنس تھی, کیا گراؤنڈس جن کی وجہ سے یہ 4 چیزیں 4 اس کے ڈفرینٹ. اچھا قتل عمد پہ اگر آ جاتے ہیں تو اگر تو کوئی بندہ کسی کو پلاننگ کر لیتا ہے, انٹینشنلی کسی کو مارتا ہے, مارنے کے چکر میں کوئی ایسی چوٹ بھی ایسا گھاؤ بھی دے جاتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے, تو بیسیکلی قتل عمد میں آتا ہے. اور اس میں 302 جو بہت مشہور دفعہ ہے 302 یہ لگتی ہے بیسیکلی آئی تھنک سزائے موت. بالکل جی, قتل کی بیسیکلی ہوتی ہے یہ, اور 302 میں قصاص کی سزا ہوتی ہے, اور اس میں دیت بھی لگ سکتی ہے, اس میں عمر قید بھی ہے, اور اس میں سزائے موت بھی ہے. دیکھیں بس وہی بات ہے کہ 302 میں لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ سزائے موت, لیکن اس کے گراؤنڈز دیکھے جاتے ہیں, اس کی گہرائی, اس کے میرٹس, اور اس کا پورا کیس چلنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے, اس میں جو ایویڈنس ہیں, اس میں جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں, اس میں جو ایویڈنسز وغیرہ پیش ہوئے ہیں, اس میں ٹائم بہت معنی رکھتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس کیس کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ان انگریڈینٹس کا زندہ رہنا, ان انگریڈینٹس کا تازہ رہنا, ان انگریڈینٹس کو یعنی کہ فیبریکیٹ نہ کرنا, یہ بیسیکلی پھر جس پوائنٹ آف ویو سے جج صاحب جو بیسیکلی جو سزا سناتے ہیں پھر وہ کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات کیا ہیں, کن حالات کی وجہ سے اور کیا معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے اب یہ قصاص کی سزا ہونی چاہیے یا دیت ہونی چاہیے یا جو بھی معاملہ. اگر تو قانونی طور پر قانون اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے, تاکہ ایک چیز کا جو ایک ریلیف ہے وہ بیسیکلی منتقل کیا جا رہا ہے. اب آپ آ جائیں قتل شبیہ عمد, اس میں شدید زخمی کر دینا, اور اس طریقے سے شدید زخمی آپ نے کرنا تھا, لیکن کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ وہ قتل کی نیت, لیکن بیسیکلی اس کی نیت نہیں تھی, زخمی کرنے کی نیت تھی, لیکن کوئی ایسا گھاؤ, کوئی ایسی چوٹ اس بندے کو لگ گئی کہ وہ اس کا وہ انتقال ہو جاتا ہے, تو یہ بیسیکلی شبیہ عمد میں آتا ہے. اور اس میں دیت ہوتی ہے اس کی جو سزا ہے, اور عمر قید میں یہ ڈیل ہوتی ہے, عمر قید اکثر اس میں لگ جاتی ہے جن قتل میں یہ قتل شبیہ عمد یہ ہمارا رول کرتا ہے. اچھا اب آ جائیں قتل خطا. قتل خطا ہے کہ یہ مارنا نہیں چاہتا تھا, غلطی سے, اس کی بالکل خطا سے ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اچھا نہ مارنا چاہتا تھا, نہ نیت تھی, نہ کوئی ایسا معاملہ تھا. اچھا اب اس کی بہترین مثال میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے ناظرین بڑے اچھی, ایک بندہ رف ڈرائیونگ کر رہا ہے, اس رف ڈرائیونگ کی زد میں کوئی آ کے کسی کے ساتھ معاملات ایسے ہو جائیں, تو دیکھیں جو ڈرائیو کرنے والا ہے وہ گھر سے جب نکلا تو اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, اس کی کوئی نیت نہیں تھی. دیکھیں ان معاملات میں جو انٹینشن کا ہونا اور نیت کا سامنے پرکھنا یہ بہت بڑا ایک موضوع ہوتا ہے, اور اسی کو سمجھنا اصل جو مقصد ہوتا ہے کیس کی, جو اصل کی جو کیس کی روح ہے وہ بیسیکلی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کس آپ اس کو کس فوکس میں لے کے جا رہے ہیں اس کے. اب ڈرائیونگ کے وقت ہو گئے, اس میں اگر ڈرائیو کے تو اس میں اکثر دیکھنا ہے کہ اس میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ 10 سال تک کی سزا ہو جاتی ہے. اب آ جائیں آپ قتل بالسبب, اس میں بھی مارنے کی نیت نہیں تھی, لیکن اب اس میں ڈرائیونگ میں ہی ہوا, لیکن اب آپ کے پاس بیسیکلی ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا,
پچھلے کا جس کا میں نے آپ کو خطا کا بتایا اس میں ڈرائیونگ لائسنس تھا اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, آپ کی نیت انٹینشن نہیں تھی, لیکن ایسا ایک حادثہ جنم لے گیا جس کی وجہ سے حادثاتی طور پہ موت واقع ہو گئی. لیکن اگر آپ اس والے کو جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں بسبب والے, اس میں سینیریو یہی تھا, ڈرائیونگ کے دوران ہی ہوا, آپ کی رف ڈرائیونگ کی وجہ سے ہی ہوا. اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں جو آپ کے ناظرین سمجھیں. بعض ٹھیکیدار بعض روڈز پہ کام چل رہا ہوتا ہے, کھڈا کھود دیتے ہیں, اس کھڈے میں گرنے کی وجہ سے بھی اکثر موتیں واقع ہو جاتی ہیں, بچے گر جاتے ہیں. گٹر اکثر کوئی بھی ڈپارٹمنٹل جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ کھول کے چھوڑ دیتے ہیں, یا گٹر کا ڈھکن لگانا نہیں, یا کچھ ایسے نالے ہوتے ہیں جہاں پہ بچے, مطلب یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر آپریشن کے تحت ایک شخص کی موت واقع ہو گئی, اب ایک بندہ جو قانون کو نہیں سمجھتا وہ چاہے گا کہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی وہ والے معاملات ہو, لیکن نیچرلی ڈاکٹر کے ساتھ معاملات بالکل دوسرے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے, ڈاکٹر تو جان بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک فرشتے کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم ان پہ ان شکوں کا نفاذ نہیں کر سکتے, ہم اس کو انڈر ان سیکشنز کے انڈر اسکروٹنی اس کی نہیں کر سکتے, ہم اس کا ٹرائل نہیں چلا سکتے ڈاکٹر کا. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بسبب والے میں اس میں دیت کی سزا ہوگی, اور دیت بیسیکلی ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں کہ دیت ہوتی کیا ہے. یہ بیسیکلی بلڈ منی ہوتا ہے, بلڈ منی ہوتا ہے, یہ خون بہا بیسیکلی جسے کہتے ہیں, اور ہمارے اسلام میں یہ بیسیکلی فکس ہے اس کی. اور لیکن چونکہ حالات اور واقعات ہماری کرنسی کا یا مہنگائی کا جو بھی تناظر ہے اس میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. ویسے 30,630 گرام بیسیکلی جو چاندی ہے اس کی جو رقم ہے یہ دیت کہلاتی ہے جو قانون ہے. تو اب آپ اس کو دور جدید کے حساب سے جو آپ کا موجودہ دور ہے اس کے حساب سے اگر کنورژن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ دیت کی کیا ویلیو ہے. دیکھیں اس کا جو دیت کا جو مین فریم ہے یہ اسلام سے ہی ڈرائیو ہوئی ہے, اور یہ شرن یہ چیز ہے, اور اس کا اطلاق جو اس سزا کا اطلاق ہے یہ پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو بھی ملک ہے لینڈ آف دا لا ہے, بیسیکلی ڈرائیو تو قرآن پاک سے ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم چلتے ہیں. قرآن ہمارے لیے بہترین رہبر ہے, قرآن ہمارے لیے قانون ہے. تو جو 1973 کا آئین ہے بیسیکلی اس میں کوئی ایسا قانون رکھا ہی نہیں گیا جو ہمارے اس قرآن کے نعوذ باللہ اینٹی کام کرے. تو چیزوں کو سزاؤں کو ہم نے اسی طریقے سے میکینزم کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. تو یہ دیت بھی میں نے آپ کو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں دیت کا سوال ہوتا ہے, دیت ہوتی کیا ہے, کیونکہ ہم سنتے ہیں پچھلے دور میں پچھلے کچھ عرصے پہلے اکثر ہوتا ہے کہ کسی امبیسڈر سے بندہ مر گیا وہ دیت دے کے چلے گئے. تو کیا یہ معاملہ ہوتا ہے, یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی خون بہا ہوتا ہے, اور یہ ہیں جو قتل کی اقسام جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سر شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے؟ شناخت پریڈ کو دیکھیں, شناخت پریڈ کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں تو اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. آئیڈینٹیفیکیشن اور شناخت پریڈ وہی چیز ہے. اب یہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن انسان کو قانون کی سمجھ ہونی چاہیے, اس سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اب ایک شخص ہے جس کو قانون کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, معاملات کو نہ اس نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی, نہ اس میں کبھی جانے کی کوشش کی اس معاملے میں, تو اس کے لیے تو دیکھیں پھر میں کیا کہوں گا کہ اس کے لیے تو شرم ہے, کیونکہ وہ جس ملک میں رہ رہا ہے, جس قانون کو اوبے کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے. اب اس میں اگر آپ ڈیٹیلز اس کی دیکھیں تو قانون شہادت 1984 میں اگر آپ یہ پورا ڈیٹیل بتاتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن بیسیکلی ہے کیا, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں کوئی ایسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, بغیر سبب نہ کوئی قانون بنتا ہے, نہ اس کی کوئی جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہ وہ بغیر کسی سبب کی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ایک سرکل کے اندر چلتی ہیں, اور ہر چیز اپنی جگہ بالکل فکس ہو کے کام کرتی ہے تاکہ اس میکینزم میں کوئی فلو نہ آئے, رکاوٹ. بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف.